الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کبریٰ سے دلالت اور وضاحت کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دلالت کسے کہتے ہیں۔ دلالت کا لغوی معنی ہے الارشاد، یعنی رہنمائی کرنا، راہ دکھانا، اور اصطلاح میں دلالت کہتے ہیں کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، یعنی کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے۔ کسی چیز کا اس طرح ہو جانا کہ اس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، اسے دلالت کہتے ہیں۔ تو جو چیز دلالت کرتی ہے، جس سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو رہا ہے، جس چیز کے جاننے سے، اسے کہتے ہیں دال، اور بعد میں جس کا علم حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مدلول۔ یعنی جو دلالت کرتا ہے اسے کہتے ہیں دال، اور جس پر دلالت ہوتی ہے اسے مدلول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں، آپ دھواں دیکھتے ہیں، دھواں کے علم سے آپ کو آگ کا علم ہوتا ہے۔ دھواں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو آگ کا بھی علم ہوتا ہے کہ ضرور کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دھواں کے وجہ سے، دھواں کے علم سے آگ کا علم آپ کو حاصل ہوا۔ دھواں ہے دال اور آگ ہے مدلول، کیونکہ دھواں کے علم سے آگ کا علم حاصل ہوا، اور جس کے ذریعے سے دوسری چیز جانی جائے تو اسے کہیں گے دال۔ جو دوسری چیز پر دلالت کرے وہ ہے دال، اور جس پر دلالت ہو وہ ہے مدلول۔ تو دھواں ہے دال اور آگ ہے مدلول، ٹھیک ہے۔ دلالت کی تین قسمیں ہیں۔ دلالت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک ہے دلالت وضعیہ، ایک ہے دلالت عقلیہ، اور ایک ہے دلالت طبعیہ۔ دلالت وضعیہ کسے کہتے ہیں؟ دلالت وضعیہ اس دلالت کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی واضح کی وجہ کی وجہ سے دال مدلول پر دلالت کرے۔ اختصار عرض کر رہا ہوں۔ اور دلالت عقلیہ اس دلالت کو کہتے ہیں جس میں کسی واضح کی وجہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ عقل کے اقتضاء کی وجہ سے، عقل کی اقتضاء کی وجہ سے دال مدلول پر دلالت کرے، اسے دلالت عقلیہ کہتے ہیں۔ اور دلالت طبعیہ اسے کہتے ہیں جس میں طبیعت کے اقتضاء کی وجہ سے دال مدلول پر دلالت کرے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ دلالت وضعیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے دلالت وضعیہ لفظیہ، اور ایک ہے دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، اور ایک ہے اسی طرح دلالت عقلیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ۔ اس طرح دلالت طبعیہ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ دلالت طبعیہ لفظیہ اور دلالت طبعیہ غیر لفظیہ۔ انہوں نے یہاں اس طرح اقسام تو بیان نہیں کیے، لیکن اتنا بتا دیا کہ دلالت وضعیہ کبھی لفظ میں پایا جاتا ہے اور کبھی لفظ کے علاوہ میں، ٹھیک ہے۔ تو الحاصل یہ کہ دلالت کی اگر دیکھا جائے تو کل 6 قسمیں ہوں گی۔ 3 قسمیں تو بیان کیے یہاں پہ، وضعیہ، عقلیہ، طبعیہ۔ پھر ان میں سے لفظیہ بھی ہوتی ہے اور غیر لفظیہ بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح 6 اقسام ہو جائیں گی، لیکن انہوں نے اختصاراً یہاں پہ 3 قسم بیان کیا، اور اس کے تحت آپ نے بیان کر دیا کہ دلالت وضعیہ کبھی لفظ میں ہوتی ہے کبھی غیر لفظ میں، اسی طرح دلالت عقلیہ کبھی لفظ میں ہوتی ہے کبھی غیر لفظ میں، اسی طرح دلالت طبعیہ کبھی لفظ میں ہوتی ہے اور کبھی غیر لفظ میں، یعنی لفظ کے علاوہ میں۔ اچھا، وضاحت کسے کہتے ہیں؟ وضاحت کے طرف سے پڑھیں گے۔ وضاحت کا لغوی معنی ہوتا ہے رکھنا، اور اصطلاح میں وضاحت سے مراد ہے تخصیص شیء بشیء متى اطلق الشیء الاول فهم منه الشیء الثانی، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو، تو اسے وضاح کہتے ہیں۔ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے، پہلی چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو، اسے کہیں گے وضاح، ٹھیک ہے۔ وضاح اور دلالت میں تھوڑا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ دلالت عام ہے، وضاح خاص ہے۔ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص
مطلق کی نسبت پائی جا رہی ہے۔ کس طرح کہ وضاحت جو ہے یہ دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ کوئی چیز یعنی کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو، یہ کئی سبب سے ہو سکتا ہے۔ وضاحت کے سبب سے ہو سکتا ہے، یعنی کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو، اس وجہ سے کہ اس لفظ کو، اس چیز کو اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اسی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، وضع کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحاصل یہ کہ وضاحت جو ہے یہ خاص ہے، دلالت عام ہے۔ وضع کے علاوہ بھی ہو، مثال کے طور پر آپ دیکھیں دھواں، ٹھیک ہے، دھواں کو آگ پر دلالت کرنے کے لیے وضع نہیں کیا گیا، لیکن دھواں آگ پر دلالت کر رہا ہے۔ دھواں کو آگ پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے کیا؟ نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح دیکھیں لفظ زید کو، لفظ زید کو ذات زید پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ دلالت عام ہے، یعنی ایسا تو ہو سکتا ہے دلالت پائی جائے وضع نہ پایا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا وضع پایا جائے اور دلالت نہ پائی جائے، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں وضع ہوگا وہاں وہاں دلالت ہوگی، کیونکہ وضع جو ہے یہ دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، سبب پایا جائے تو مسبب بھی پایا جائے گا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دلالت جہاں جہاں پایا جائے وہاں وضع بھی ہو، کیونکہ وضع کے علاوہ بھی دلالت کے اسباب ہیں۔ ہو سکتا ہے وضع نہ ہو، کسی اور وجہ سے ایک چیز دوسری چیز پر دلالت کر رہی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ تو آئیے اب عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل: دلالت بودن شے است بحیثیت کہ از علم بوے لازم آیت علم بشے دیگر۔ بیان کر رہے ہیں کہ دلالت کسی چیز کا اس حیثیت سے ہونا، دلالت بودن شے است بحیثیت کہ دلالت کسی چیز کا اس حیثیت سے ہونا کہ از علم بوے کہ اس کے علم سے لازم آیت علم بشے دیگر کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے۔ دیکھیں اور ایک مرتبہ، دلالت بودن شے است بحیثیت کہ از علم بوے لازم آیت علم بشے دیگر۔ دلالت کسی چیز کا اس طرح ہونا، اس حیثیت سے ہونا کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو، لازم آئے، کہ اس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے۔ وَآ شَيْءِ اول را دال گوین، اور پہلی چیز کو دال کہتے ہیں، یعنی جس کے علم سے دوسری چیز کا علم لازم آئے اسے دال کہتے ہیں۔ وَآ شَيْءِ اول را دال گوین، اور پہلی چیز کو دال کہتے ہیں، یعنی دلالت کرنے والی۔ وَثَانِی را مدلول، اور دوسری چیز کو مدلول کہتے ہیں۔ اب یہاں سے وضع کی تعریف بیان کر رہے ہیں، دلالت کی تعریف ہو گئی، وضع کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ وَوَضَعَ تخصیص شے است بشے دیگر بر وجہ کے از علم بشے اول حاصل شود علم بشے ثانی۔ بیان کر رہے ہیں کہ تخصیص ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا، وضع کیسے کہتے ہیں؟ وضع تخصیص شے است بشے دیگر، تخصیص وضع ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا ہے کہ اس کے علم سے، پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو۔ دیکھیں ترجمہ، وضع تخصیص شے است بشے دیگر بر وجہ کے از علم بشے اول حاصل شود علم بشے ثانی۔ وضع کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا ہے۔ وضع تخصیص شے است بشے دیگر، وضع کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا بر وجہ کے اس طریقے پر کہ از علم بشے اول پہلے شے کے علم سے حاصل شود علم بشے ثانی دوسرے شے کا علم حاصل ہو۔ الحاصل یہ کہ وضع کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو، اسے وضع کہتے ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں دونوں کے درمیان نسبت کو اشارتاً۔ پس وضع سبب است
از اسباب دلالت، لہٰذا وضع دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، لہٰذا وضع دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، یعنی دلالت کئی، ایک چیز دوسری چیز پر دلالت کرتی ہے کئی سبب سے، انہی اسباب میں سے ایک سبب وضع بھی ہے، یعنی جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دیا جاتا ہے کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہوتا ہے تو پہلی چیز دوسری چیز پر دلالت بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وضع جو ہے دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، بیان کرتے ہیں پس وضع سبب از اسباب دلالت، لہٰذا وضع دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ بین سطور میں دیکھیں لکھا ہے درمیانے دو نسبت، این دو نسبت ہے، شاید تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے، درمیانے این دو نسبت عام و خاص مطلق است، یعنی ان دونوں کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان دلالت اور وضع کے درمیان عام خاص مطلق نسبت ہے، دلالت عام ہے، وضع خاص ہے، کیونکہ دلالت وضع میں بھی پائی جاتی ہے، وضع کے علاوہ میں بھی پائی جاتی ہے، جبکہ وضع دلالت میں کبھی پائی جاتی ہے کبھی پائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ خیر آگے دیکھیں، اب یہاں سے دلالت کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ واقسام دلالت بحکم استقراء برسہ قسم است، اور دلالت کی اقسام استقراء کے حکم سے 3 قسم پر ہے، یعنی دلالت استقراء کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے۔ استقراء کسے کہتے ہیں؟ یعنی تلاش و جستجو، ایک ہے تلاش و جستجو سے کسی چیز پر حکم لگانا، یعنی ہم نے تلاش کیا، تلاش کے باوجود ہمیں 3 ہی اقسام ملے دلالت کی، اس لیے ہم نے کہہ دیا کہ دلالت کی 3 اقسام ہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں ہو سکتی، کیونکہ تلاش و جستجو کے بعد ہمیں 3 قسم ملے، اسی وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ دلالت کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے بیان کرتے ہیں، اقسام دلالت بحکم استقراء برسہ قسم است، دلالت کی اقسام استقراء کے حکم سے یعنی استقراء کے اعتبار سے 3 قسم پر ہے۔ اب بیان کرتے ہیں، اول دلالت وضعیہ، پہلی قسم کیا ہے؟ دلالت وضعیہ۔ اول دلالت وضعیہ را کہ وضع را درو مدخل است، پہلی قسم دلالت وضعیہ ہے کہ اس میں وضع کا دخل ہوتا ہے۔ اول دلالت وضعیہ را کہ وضع را درو مدخل است، پہلی قسم دلالت وضعیہ کہ اس میں وضع کا دخل ہوتا ہے۔ اب تعریف بیان کر رہے ہیں، تعریف میں بیان کر رہے ہیں، اقسام بیان کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی الفاظ میں ہوتی ہے، دلالت وضعیہ کبھی الفاظ میں ہوتی ہے اور کبھی غیر الفاظ میں ہوتی ہے۔ وہ در الفاظ باشد، اور وہ الفاظ میں ہوتی ہے، دلالت وضعیہ الفاظ میں ہوتی ہے، چون دلالت لفظ زید بر ذات وے، جیسا کہ لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر، چون دلالت لفظ زید بر ذات وے، جیسا کہ لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر، وہ غیر الفاظ باشد، اور غیر الفاظ میں بھی دلالت وضعیہ ہوتی ہے، دلالت وضعیہ کبھی الفاظ میں ہوتی ہے اور کبھی غیر الفاظ میں ہوتی ہے۔ الفاظ کی مثال بیان کیے، جیسا کہ لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، اور غیر الفاظ کی مثال بیان کر رہے ہیں، وہ در غیر الفاظ باشد، اور غیر الفاظ میں بھی ہوتی ہے، الفاظ کے علاوہ میں بھی ہوتی ہے، چون دلالت خطوط و عقود و اشارات و نصب بر معانی کے از ایشا مفہوم گردد، جیسا کہ خطوط، عقود، اشارات، نصوب کی دلالت ان معانی پر جو ان سے سمجھی جائیں، چون دلالت خطوط و عقود و اشارات و نصوب بر معانی کے، جیسا کہ خطوط، عقود، اشارات اور نصوب کی دلالت بر معانی کے ان معانی پر از ایشا مفہوم گردد جو معانی ان سے سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خطوط کسے کہتے ہیں؟ خطوط یعنی تحریر وغیرہ یہ لفظ نہیں ہے، تو یہ بھی کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں۔ لفظ زید لکھیں گے تو اسے دلالت ہوگی۔ اسی طرح عقود ہے، عقود کہتے ہیں انگلیوں سے گننے کو، پہلے زمانے میں اسے گنتے تھے انگلیوں سے، معلوم نہیں کس طرح گنتے تھے، تو اسے عقود کہتے ہیں۔ اور اشارات ابھی بھی دیکھتے ہوں گے، جو
جیسے کوئی معذور لوگ ہوتے ہیں، معذور لوگ سے مراد جو جو سمجھ لیجئے بات نہیں کر پاتے یا گنگے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، کوئی آواز سن نہیں پاتے، تو انہیں اشارے کے ذریعے سے سمجھایا جاتا ہے۔ اور نصب سے مراد کیا ہے؟ دیکھتے ہوں گے کہ آپ راستے میں جا رہے ہوں گے، کلومیٹر، جیسے 1 کلومیٹر کے بعد ایک کچھ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ 1 کلومیٹر ہو گیا، یعنی بنا ہوا ہوتا ہے، ایک چیز گاڑ دی گئی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ اتنا کلومیٹر باقی ہے، اتنا کلومیٹر ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ جو بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے نصب کہتے ہیں۔ ابھی تو بہت زیادہ بورڈ وغیرہ لگتے ہیں، جیسے کہیں آفس ہے، آفس کے سامنے بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہ آفس، وہ آفس، تو یہاں پہ کوئی الفاظ موجود نہیں ہے، لیکن وہ جو بورڈ ہے وہ دلالت کر رہا ہے اس کے معنی پر، ٹھیک ہے۔ خیر، اب دیکھیں، وہ در غیر الفاظ باشد چون دلالت خطوط و عقود و اشارات و نصب بر معانی کے از ایشا مفہوم گردد، اور غیر الفاظ میں بھی ہوتی ہے، جیسا کہ خطوط و عقود و اشارات و نصب کی دلالت ان معانی پر جو معانی ان سے سمجھے جاتے ہیں۔ اب دلالت کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، وہ دوم دلالت عقلیہ، اور دوسری قسم دلالت عقلیہ ہے کہ بمقتضاء عقل است، جو کہ عقل کے اقتضاء سے ہے، عقل کے چاہنے کی وجہ سے جو دلالت کرتی ہے، یعنی کوئی لفظ ہو یا غیر لفظ ہو، عقل کے چاہنے کی وجہ سے جس پر دلالت کرتی ہے، اسے کہتے ہیں دلالت عقلیہ، یعنی جس میں یہ سمجھیں گے جس میں عقل کا دخل ہوتا ہے۔ دوم دلالت عقلیہ کے بمقتضاء عقل است، دوسری قسم دلالت عقلیہ ہے کہ اس میں جو کہ عقل کے تقاضے سے ہے، کہ بمقتضاء عقل است، جو کہ عقل کے اقتضاء سے ہے۔ وَإِن نیز در الفاظ باشد، اور یہ بھی الفاظ میں ہوتی ہے، دلالت عقلیہ بھی الفاظ میں ہوتی ہے، چون دلالت لفظ دیز کے مسموع باشد از ورائے جدار بر وجود لافظ، جیسا کہ دیوار کے پیچھے سے سنی جانے والی لفظ زید، چون دلالت لفظ دیز، جیسا کہ لفظ دیز کی دلالت، چون دلالت لفظ دیز، جیسا کہ لفظ دیز کی دلالت کے مسموع باشد از ورائے جدار، جو کہ دیوار کے پیچھے سے سنی جائے بر وجود لافظ کے وجود پر، یعنی دیوار کے پیچھے سے لفظ دیز سنی جائے اور اس لفظ دلالت کرے کس پر؟ بولنے والے کے وجود پر، بولنے والے کے موجود ہونے پر۔ تو یہاں پہ لفظ دیز جو بولنے والے کے وجود پر دلالت کر رہی ہے، یہ کیسی دلالت ہے؟ دلالت عقلیہ ہے، عقل کے چاہنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی بول رہا ہے، آواز آ رہی ہے، تو بولنے والا موجود ہوگا۔ اور بیان کرتے ہیں، چون دلالت لفظ دیز کے مسموع باشد از ورائے جدار بر وجود لافظ، جیسا کہ لفظ دیز جو کہ دیوار کے پیچھے سے سنا جائے، اس کی دلالت لافظ کے وجود پر، لافظ کے موجود ہونے پر، بولنے والے کے موجود ہونے پر۔ ودر غیر الفاظ، اور غیر الفاظ میں بھی دلالت عقلیہ پائی جاتی ہے، چون دلالت مصنوع بر صانع، جیسا کہ بنائی ہوئی چیز کی دلالت بنانے والے پر۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز بنائی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بنانے والے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ جب یہ چیز بنی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی اسے بنانے والا ہوگا، عقل کا یہ تقاضا ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر ایسی جگہ ہو جہاں اسلام کا پیغام نہ پہنچے، تو اس پہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایمان لائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل سلیم عطا فرمایا ہے، اور عقل کا یہ تقاضا ہے کہ وہ جب دیکھے، بڑے آسمان کو دیکھے، زمین کو دیکھے، سمندر کو دیکھے، یہ سب بنائے گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بنانے والا ہوگا، اور اس طرح وہ اللہ پر ایمان لائے۔ خیر، وہ بحث یہاں پہ نہیں ہے۔ سوم، اب دلالت کی تیسری قسم بیان کرتے ہیں، دلالت تبعیہ۔ سوم دلالت تبعیہ کے بمقتضاء تبع باشد، اور تیسری قسم دلالت تبعیہ ہے جو کہ طبیعت کے اقتضاء سے ہوتی ہے، طبیعت کے چاہنے سے دلالت ہوتی ہے، اسے دلالت تبعیہ کہتے ہیں۔
سوم دلالت طبعیہ کے بمقتضاء طبع باشد، اور تیسری قسم دلالت طبعیہ جو کہ طبیعت کے چاہنے سے ہوتی ہے، وہ این در الفاظ یافتہ شود، اور یہ الفاظ میں پائی جاتی ہے، یہ دلالت طبعیہ الفاظ میں پائی جاتی ہے، چون دلالت بر درد سینہ، جیسا کہ کی دلالت سینے کی درد پر، چون دلالت بر درد سینہ، جیسا کہ کی دلالت سینے کی درد پر، وہ در غیر الفاظ باشد، اور غیر الفاظ میں بھی یہ دلالت ہوتی ہے، چون دلالت حمورت بر خجل، جیسا کہ سرخی کی دلالت شرمندگی پر، کوئی بندہ جب شرمندہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ جو ہوتا ہے سرخ ہو جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں چون دلالت حمورت بر خجل، جیسا کہ سرخی کی دلالت شرمندگی پر، وہ صفورت بر وجل، اور زردی کی دلالت خوف پر، جب بندہ خوف زدہ ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے تو اس کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ چہرے کا زرد ہونا، چہرے کا سرخ ہونا، یہ دلالت کر رہا ہے شرمندگی اور خوف پر، حالانکہ یہ لفظ نہیں ہے، تو یہاں پہ جو دلالت ہے دلالت غیر لفظیہ، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ، ٹھیک ہے، کیونکہ دلالت طبیعی کی اقسام ہے، طبیعت کے چاہنے کی وجہ سے دلالت ہو رہی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔